अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सेट पे मौजूद में खुश आमदीद। इमरान खान को जनाब अडयाला जेल की बजाय अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया और ये वही जगह है जहाँ पर जब मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ लगाया था तो उस वक्त के वज़ीर आज़म यानी नवाज शरीफ साहब को जो जिस जगह पर मुंतकिल किया गया था वो ये अटक जेल ही थी और नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर अपना ये जो कैद बंद के दिन थे वो गुजारे थे। देखने में तो ये बड़ी एक आम और मामूली सी बात दिखती है, लेकिन अगर आप इसके लिंक जोड़ें तो ये कहानी किसी और तरफ जाती हुई नजर आ रही है। और ख़ास तौर पर आज सिर्फ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का दिन नहीं है, और अगर देखा जाए तो आज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद कुछ ऐसे इक़दामात, कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिन्होंने इस पूरी सिचुएशन को ये कह सकते हैं हम कि घुमा कर उल्टा कर रख दिया है। और इसके अंदर भी किसी किस्म का इस राय को कायम करने में कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि आज तमाम तर फोकस इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर रहा और रहना भी चाहिए था, क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी खुद अपने अंदर ही एक बहुत बड़ी खबर थी। जहां पर इमरान खान साहब पूरे के पूरे सिस्टम पर हावी होते हुए नजर आए थे, वहां पर सिस्टम ही जाकर इमरान खान को गले से पकड़ ले तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो इंतखाबात का एक मर्तबा फिर इनेकाद ना होना है। ठीक है जी, यानी पहले जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां इमरान खान साहब की तरफ से तहलील की गई थी तो उस वक्त ये तासुर था कि जनाब इमरान खान इस सिस्टम को डीरेल करना चाह रहे हैं और वो एक अनस्टेबिलिटी की एक ऐसी सिचुएशन को डेवलप करने जा रहे हैं जिससे जो हालात हैं वो काबू में नहीं रहेंगे और पाकिस्तान की जो माशी अबतरी है वो और ज़्यादा गहरी हो जाएगी। और इसी एक नुक्ते पर वो तमाम कुव्वतें जो जमहूरियत की हामी थी और इंतखाबात की हामी रहती हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के इस मुतालबे को या इस ख्वाहिश को डस्टबिन में फेंक दिया था। लेकिन अब जब आईनी मुद्दत पूरी हो रही है, जब हुकूमत के जाने का टाइम आ रहा है, जब सब कुछ हुकूमत के हाथ में नजर आ रहा है, उनका सबसे बड़ा ओपोनेंट इस वक्त जेल में चला गया है, उनका सबसे बड़ा ओपोनेंट जो है वो 5 साल के लिए नाहल हो गया है, जो उनका सबसे बड़ा ओपोनेंट ने उसके लिए जो जगह है वो खाली कर दी है। इसके बावजूद भी अगर इंतखाबात नवंबर में नहीं होते तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ ऐसे खदशात या खौफ मौजूद हैं मौजूदा हुकूमत में या दीगर करता धर्ताओं के पास जो किसी भी सूरत रिस्क लेने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। और उनका ये मानना है कि जनाब इमरान खान को इस मुकदमे के साथ साथ और जगहों पर भी कोई सजाएं मिलें ताकि उनका केस मजबूत हो और फिर जो है वो इंतखाबात में जाएं। आज कौंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में डिजिटल मर्दमशुमारी की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद ये बात अब ऑफिशियली कही जा सकती है कि इंतखाबात अब नवंबर में नहीं होंगे, क्योंकि इस इजलास के बाद फेडरल लॉ मिनिस्टर जो इस वक्त तक के भी लॉ मिनिस्टर हैं यानी आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया है कि अब इलेक्शन नवंबर के बाद 1.5-2 महीने के बाद होंगे। यानी अगर नवंबर में इलेक्शन होने हैं तो अब वो इंतखाबात चले गए हैं जाकर जनवरी में, और जनवरी में आपको पता ही है कि इंतखाबात ना होने के इससे ज़्यादा इम्कानात पाए जाते हैं, क्योंकि ये तो खुद गवर्नमेंट की तरफ से बात की गई ना 1-1.5 महीने, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये मानना है कि उनको डीलिमिटेशन यानी नई मर्दमशुमारी के मुताबिक नई हल्का बंदियां करने के लिए कम से कम 4 महीने का वक्त दरकार है, और 4 महीने के बाद ये हल्का बंदियां होंगी और उसके बाद 2 महीने उनको दरकार होंगे इसके ऊपर एतराज़ात सुनने के लिए। यानी मजमूई तौर पर 6 महीने का वक्त मजीद चला जाएगा इंतखाबात कराने में। इसका मतलब ये है कि इलेक्शंस जो हैं वो 6 की जगह पर 9 महीने के बाद होंगे, क्योंकि 3 महीने तो ये निगरान सेटअप की अपनी ही मुद्दत है नवंबर के अंदर जो उनकी लिमिटेड मुद्दत है, और उसके बाद अगले 6 महीने तक अगर हम उसको टाइम को कम भी कर ले तो कम से कम 4 महीने तक तो इलेक्शंस नहीं होने जा रहे। इसका मतलब यह है कि अगले 7 माह में इंतखाबात नहीं होने जा रहे। इसका मतलब यह है कि इंतखाबात होंगे तो वो मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में होंगे, और इस सारे प्रोसेस के दौरान जो मुस्लिम लीग नून है उसको शायद इस पूरे प्रोसेस में किसी न किसी तरीके से बेल आउट किया जाए, और यही वो अहम तरीन नुकता है जो इस वक्त ज़ेरे बहस आना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हम बात आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इमरान खान को उनके करनी का फल मिलना था, मिल रहा है और मजीद मिल के रहेगा। ये बात अपनी जगह पर है। ये बात भी अपनी जगह पर है कि इमरान खान साहब अब बाज़ाब्ता तौर पर कन्विक्टेड हैं, मुजरिम हैं,
سزا یافتہ ہیں، اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عمران خان صاحب کو تقریباً 160 مقدمات میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہیں، نیب اور ایف آئی اے میں چلنے والی انکوائریز اس کے الگ ہیں، اور وہ تمام مقدمات جہاں جہاں پر عمران خان صاحب کو بیل بیفور ارسٹ ملی ہوئی ہے، یا جہاں جہاں پر عمران خان کی بیل کنفرم بھی ہو چکی ہے، اس ایک کنوکشن نے عمران خان صاحب کی وہ ساری کی ساری ضمانتیں ان کو غیر مؤثر کر کے رکھ دیا ہے، اور اب عمران خان کسی اور مقدمے میں ضمانت کے حامل نہیں ہیں۔ اور اگر عمران خان کو آج ابھی اسی وقت کسی حکم نامے پر، کسی ایگزیکٹو آرڈر پر صدر عارف علوی صاحب کی طرف سے بھی اگر کلین چٹ مل جائے، عمران خان کی کنوکشن کو ختم کرنے کا آرڈر آ جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آ جائے، تب بھی عمران خان 150 مقدمات میں دوبارہ ضمانتیں حاصل کرنے تک جیل سے باہر نہیں آ سکتے۔ یہ بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان لمبے عرصے کے لیے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ان انتخابات کے اندر جو سٹیکس ہیں وہ کم ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بارگیننگ پوزیشن میں اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ عمران خان آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو ڈیل عمران خان مانگ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے، اب وہ ڈیل عمران خان کو نہیں ملے گی، اور اگر کوئی ڈیل ملے گی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی شرائط کے مطابق ہوگی، کسی اور کی شرط نہیں مانی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو یا جے یو آئی ہو، اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ہی کام کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے وہ تمام لیڈرز جو اب سے 10 گھنٹے پہلے تک اس بات کا اعلان کرتے رہے کہ جناب نئی مردم شماری پر ووٹنگ کا مطلب پاکستان کو ایک نئے بحران سے دوچار کرنا ہوگا، جس میں سٹنگ فیڈرل منسٹر قمر زمان کائرہ، شہری رحمان شامل ہیں، جو خورشید شاہ، جو برملا اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ نہیں جناب انتخابات جو ہوں گے وہ اپنے وقت پر ہوں گے۔ لیکن آج پیپلز پارٹی کے ہی وزیر اعلیٰ سندھ نے حکومت کے ہاتھ مضبوط کیے یہ کہتے ہوئے کہ جناب ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج ہمیں قبول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو ایم ہو، جو سب سے زیادہ جن کے سٹیکس ہیں سندھ میں، وہ سیم پیج پر ہیں اور اسی مردم شماری کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون تو ویسے ہی جس طرح کا اس کو اشارہ ملے گا اس نے اس طرح کا کام کرنا، یہ بات بھی اب طے ہو گئی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سارے سینیریو میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی آفیشیل ورژن نہیں آ رہا جو یہ بتائے کہ ان کو یہ جو کونسل فار کامن انٹرسٹ میں کیے جانے والے فیصلے ہیں وہ قبول ہے یا نہیں، کیونکہ انہوں نے اس وقت اپنی پہ ہی ہوئی ہے، کیونکہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی کمان جس کے ہاتھ میں ہے، مہار جس کے ہاتھ میں ہے، اختیار جس کے ہاتھ میں ہے، وہ عمران خان نہیں ہے، اب وہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت جس اختیار پر موجود ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو لے کر آگے چلنے میں، وہاں پر ان کے نزدیک اب یہ بات میٹر ہی نہیں کرتی کہ انتخابات ہوں گے تو کب ہوں گے، ان کو یہ بات میٹر کرتی ہے کہ اس وقت وہ چیئرمین کا سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، ان کو یہ بات میٹر کر رہی ہے کہ انتخابات کو لیڈ انہوں نے کرنا ہے، ان کو یہ بات میٹر کر رہی ہے کہ اس وقت عمران خان کے بعد وہ پی ٹی آئی کے نمبر 1 لیڈر ہیں، اور ان کے تمام مخالفین یا پارٹی کے اندر ایسی شخصیات جو ان کے لیے چیلنج بن سکتی تھیں وہ اس وقت پارٹی میں موجود نہیں ہیں، چاہے وہ اسد عمر ہوں، چاہے وہ پرویز خٹک ہوں، چاہے وہ اسد قیصر ہوں، چاہے وہ فواد چودھری ہوں، یہ تمام کے تمام لوگ اس وقت جو ہے وہ دائیں بائیں ہو چکے ہیں یا اس پوزیشن پر نہیں ہیں جہاں پر آ کر وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کسی طرح کا کوئی ٹف ٹائم دے سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور اگر فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوتے ہیں، چاہے وہ مارچ میں ہی ہوں، تب عمران خان صاحب کی جگہ پر شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیتی ہے تو عمران خان کی جگہ پر شاہ محمود قریشی صاحب وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے اور وزیر اعظم بنیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھیل اب بہت ہی زیادہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مزید کچھ عرصے تک یہ جو سچویشن ہے اس نے ایز اٹ از چلنا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے ماموں کا بیٹا کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے باضابطہ طور پر اس بات کا ذکر کر دیا ہے آرمی
آرمی چیف سے, یا اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے آرمی چیف کو یہ بات کہہ دی ہے کہ بھائی جان ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے, کہ دل ابھی بھرا نہیں, یہ سب گھر چلے گئے ہیں, اب آپ کے لیے راستہ صاف ہے, آئیں اور آ کر اس نظام کو سنبھال لیں اور اس کو لیڈ کریں فرنٹ سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ آفر کرا دی ہے کہ جناب اس وقت آپ ہی اس ملک کی قیادت کرنے کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہیں. کامران خان صاحب کا ٹویٹ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, جس میں کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں, میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب سے مخاطب ہوں. جنرل صاحب, ایک نیا پاکستان جنم لے رہا ہے. عمران خان سیاست سے آزاد پاکستان تھوڑی دیر قبل دو خاندانوں پر محیط پاکستانی سیاست کو نیا دوام ملتا نظر آیا, جب عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی کا 25 سال طویل سیاسی سفر ایک جھٹکے سے رک گیا. اگلے ہفتے ملک میں نگران سیٹ اپ کی راہ ہموار کرنا ہوگی. یہ ہمارے لیے ایک پیشہ ور غیر سیاسی حکومت کے قیام کا ایک اہم موقع فراہم کرتا ہے. 25 کروڑ پاکستانی ایک اور زرداری اور نواز شریف دور کے لیے نہیں تڑپ رہے. ان کو مہنگائی کا توڑ چاہیے اور روزگار چاہیے, معیشت کی دن رات ترقی چاہیے. جنرل عاصم منیر صاحب, بنا مارشل لا, بغیر فوجی حکومت بھی ایک دیانتدار پروفیشنل غیر سیاسی حکومت ہی پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے. آپ لیڈ کریں, قوم آپ کے پیچھے چلے گی. یعنی کامران خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشنز کو بھول جائیں, الیکشنز کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے انتخابات کے التوا کا آفیشل, اس فیصلے پر قائم رہنا چاہیے. کامران خان صاحب اس بات کے خواہش مند ہیں کہ اس ملک کے اندر ٹیکنوکریٹ ایک طویل المدت سیٹ اپ بنے جو پاکستان کی معیشت کو ٹریک پہ ڈالے, اور اس وقت تک وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ, وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ انٹیکٹ رہے جب تک پاکستان بقول ان کے یا ان کی خواہشات کے عین مطابق ٹریک پر نہ آ جائے, پاکستان کی معیشت جو ہے وہ چھت کو نہ جا لگے. اس وقت تک عاصم منیر صاحب کو اس سیٹ اپ کو لیڈ کرنا چاہیے. اور عاصم منیر صاحب کا لیڈ کرنا کوئی آئینی عمل تو نہیں ہوگا. یقینی طور پر اگر دیکھا جائے, اگر ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بھی بنے اور وداؤٹ دی کانسنٹ آف دی سپریم کورٹ بنے, کیونکہ اب اگر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بنے گا 1 سال کے لیے بنے گا یا 2 سال کے لیے بنے گا یا ایون 9 مہینے, جو جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا اس کے لیے بنے گا, تب بھی اس کو ویلیڈیٹی چاہیے ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اب یہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 1 مہینہ رہ گیا ہے عمر عطا بندیال صاحب کا, یا اس کے بعد 12 سپٹمبر کے بعد جو ٹائم شروع ہونے والا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, یہ دونوں ٹینیورز, یہ جو ٹائم ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. کیونکہ اگر اس 1 مہینے میں ویلیڈیٹی مل جاتی ہے, یہ جو مردم شماری کا فیصلہ ہے کونسل فار کامن انٹرسٹ کا, اور سپریم کورٹ کو میں یہ چیلنج کیا جائے گا جس طریقے سے اظہار کیا گیا ہے جناب فواد چودھری صاحب کی طرف سے کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمر عطا بندیال صاحب کو اپنے ان 30 دن کے اندر اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو مردم شماری کے تحت حلقہ بندیاں ہوں گی یا انتخابات اس چکر کے اندر التوا کا شکار ہوں گے, اس کو ویلیڈیٹی ملے گی یا نہیں ملے گی, یا وہ اس معاملے کو مؤخر کریں گے, ٹیک اپ نہیں کریں گے, یہ بات کہتے ہوئے کہ جناب چونکہ ابھی چھٹیاں ہیں لہٰذا اس معاملے پر کوئی فوری نوعیت کا یہ معاملہ نہیں ہے. یہ جو اگلے چیف جسٹس آئیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اس معاملے کو ان کے لیے چھوڑ دیا جائے, وہ جو مناسب سمجھیں گے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نئے جو چیف جسٹس بنیں گے فیوچر کے اندر, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان کو وہ کہتے ہیں نا سر منڈاتے ہی اولے پڑے, ان کے لیے اس طرح کے ڈیسیژنز کے لیے جو فیصلے ہیں وہ صادر کرنا بہت ہی زیادہ امپورٹنس کے حامل ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ڈھکا چھپا سا نظام چل رہا ہے یہ سپٹمبر میں جا کر کھلے گا, اوپن ہوگا, ننگا ہوگا, ہمارے سامنے آئے گا. تو پھر شاید یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ انفیکٹ کھیس صرف عمران خان کا نہیں چھینا گیا, بلکہ جو پورے کا پورا سسٹم ہے وہ سٹیک پر لگایا گیا ہے. اور شاید اس وقت یہ بات کا احساس ہو کہ یار غلطی ہو گئی یہاں پر کیلکولیشن کی, اور یہ بات البتہ ضرور وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ بلا شبہ اٹک جیل میں رکھ کر نواز شریف صاحب نے اپنا سیکیور تو سیٹل کیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, لیکن ان کی وطن واپسی کے فوری طور پر
जो इम्कानात हैं उसके ऊपर भी लग गया है काटा। और ये बात आप ज़हन नशीन रखें कि अभी फौरी तौर पर नवाज शरीफ साहब, इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, और इसका मतलब ये है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है जो आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होगा। अलबत्ता इमरान खान की गिरफ्तारी, इमरान खान की जेल मुंतकली, इमरान खान की सज़ा, ये सब फर्स्ट स्टेप है, और सब कुछ जो है वो उसके बाद होगा। और इंतखाबात का अल्तवा उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था जो हो गया। इसका मतलब ये है कि आज के दिन में होने वाले ये दो इम्पॉर्टेंट फैसले, इमरान खान की गिरफ्तारी और इंतखाबात के अल्तवा के लिए नई मर्दमशुमारी का सहारा लेना, दोनों ही किसी ख़ास मकसद के लिए तय किए गए थे। दोनों ऐलान किसी ख़ास मकसद के लिए किए गए थे, और वो ख़ास मकसद क्या है वो शायद कामरान खान साहब ने बता दिया है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।